بحمدہ تعالیٰ کرامات اولیاء حق ہیں، بشرط یہ کہ کرامات اولیاء جن بزرگان دین کی طرف منسوب ہوں وہ بزرگان دین اہل فضل ہوں، اہل علم ہوں، اہل تقوی ہوں، ان کا علم ان کا فضل وہ مسلم ہو، تو پھر ان کی طرف جو کرامت منسوب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کرامت منسوب ہو اس کرامت کے اندر شریعت کے اصولوں میں سے کسی بھی اصول کے بھی خلاف ورزی نہ ہو، مثلا کسی فرشتے کی توہین نہ ہو، کسی نبی کی توہین نہ ہو، کسی بابرکت صحابی کی توہین نہ ہو، یوں نہ ہو تو پھر وہ کرامت جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے اصولوں کے عین مطابق ہو، اور ائمہ صالحین کی کتب کے اندر وہ کرامات مذکور ہوں۔ جیسے میں نے چند کرامات آپ کے سامنے کتب سے مستند کتب سے آپ کے سامنے ذکر کی، تو ان کرامات کو بالکل قبول کیا جائے گا، ان کرامات سے انکار نہیں کرے گا مگر گمراہ، بددین، زندیق اور مبتدع بدعتی شخص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی ہم اہل سنہ والجماعہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ہر نسبت کے باادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز بھی منسوب ہو ہم ہر اس چیز کے باادب ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صورت میں ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی صورت میں ہوں، یا وہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی صورت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندگان ہوتے ہیں، جس طرح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندگان ہوتے ہیں ان کو رب تعالیٰ نے بہت ہی بلند مقام اور رتبہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مبارک ہاتھوں پر بعض اوقات کرامات کا صدور بھی فرما دیتا ہے، لیکن فی زمانہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، سوشل میڈیا کا چونکہ پرفتن زمانہ ہے تو کرامت کے حوالے سے کرامت کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، اور یہ تو جی 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے، زیادہ سے زیادہ بھائی 200-250 سال پہلے کی بنی ہوئی باتیں ہیں، اس سے پہلے اس چیز کا کوئی بھی ثبوت ہی نہیں تھا۔ اور بالخصوص یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو کرامت تم نے سیدی و سندی سیدی غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے یا دیگر جو اولیاء ہیں، جو مسلمہ شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے جو آپ نے یہ کرامت بیان کی ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ کرامت کسی صحابی سے بھی ثابت ہے؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے؟ فاروق اعظم عثمان ذو النورین مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے بھی کسی سے یہ کرامت ثابت ہے؟ تو اس قسم کے آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کریم آج کی اس نشست کے اندر آپ کو دیے جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کرامت کا ثبوت کہ آیا قرآن و حدیث سے کرامت ثابت بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں ہے النبراس، یہ شرح عقائد نسفیہ کی شرح ہے، اور شرح عقائد یہ العقائد النسفیہ کی شرح ہے۔ العقائد النسفیہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ 100 سال سے ہمارے درس نظامی کے اندر شامل نصاب ہے، باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ شرح عقائد نسفیہ امام نجم الدین عمر بن محمد النسفی ان کی یہ متن ہے العقائد النسفیہ، ان کا یہ متن، اور اس کے اوپر شرح پھر لکھی علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمن، المتوفی 752 ہجری۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ اہل علم سے بالکل مخفی نہیں، انتہائی مسلم شخصیت ہے، فقاہت آپ کی ثقافت اور آپ کی دلالت علمی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ آپ نے اس کی شرح لکھی، اور پھر اس کی شرح لکھی نبراس عمدۃ المحققین علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نبراس کے نام سے اہل علم و فضل پر یہ بات بالکل ہی مخفی نہیں کہ نبراس کا علمی اعتبار سے کتنا بلند مقام اور رتبہ ہے، اور یہ کتاب باقاعدہ عقائد کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ جمیع عقائد تقریباً مذکور ہیں کہ جن عقائد کی بنا پر بندہ اہل السنہ والجماعہ میں سے اپنے آپ کو کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ وہ جو کہ بحمدہ تعالی اہل الحق ہیں اور جنتی گروہ ہے، جیسا کہ احادیث کریمہ کے اندر مذکور ہے۔ تو انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ امام نجم الدین عمر بن محمد نسفی
رحمہ اللہ تعالی آپ نے ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 295 پر، نبراس کے صفحہ نمبر 295 پر ہے، فرمایا وکرامات الاولیاء حق، فرمایا کہ کرامات اولیاء یہ حق ہیں۔ حق کا مطلب کیا کہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالحین سے یہ کرامات اولیاء ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور اقوال سلف صالحین سے بھی یہ ثابت ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والدلیل علی حقیت الکرامات ما تواتر عن کثیر من الصحابۃ ومن بعدهم، فرمایا کثیر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد تابعین اعظام علیہم الرضوان سے تواتر کے ساتھ جو وارد ہوا ہے وہی اس کی حقیقت کے اوپر دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ فَيَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ نَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ، فرمایا کہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کسی بھی ولی کے لیے بطور نقض عادت، یعنی خرق عادت۔ یہ ایسی کرامت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو خرق عادت ہوتی ہے، جو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا من قطع المسافت البعیدۃ فی المدۃ القلیلہ، اب یہ قابل غور الفاظ ہے، فرمایا جس طرح کے تھوڑے سے وقت میں زیادہ مسافت اور زیادہ فاصلہ طے کرنا، فرمایا یہ بھی کرامت ہے۔ آگے مثال دی کا اتیان صاحب سلیمان علیہ السلام وہو آصف بن برخیہ علی الاشہر، فرمایا کہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان نبی علیہ السلام آپ کے جو وزیر تھے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چند مہینوں کی مسافت کو قلیل مدت میں، تھوڑے سے مدت میں طے کر لینا یہ آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح فرمایا قبل ارتداد الطرف، پلک جھپکنے سے پہلے بھی اس کے مہینوں کی مدت کو طے کر لینا آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کا یہ آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح فرمایا وظہور الطعام والشراب واللباس عند الحاجت کما فی حق مریم رضی اللہ عنہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، فرمایا اسی طرح کھانے کا ظاہر ہونا، پینے کا ظاہر ہونا، لباس کا ظاہر ہونا، حاجت کے وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح فرمایا والمشی علی الماء، پانی کے اوپر چلنا، پانی پر چلنا یہ بھی اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ آگے علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کما نقل عن کثیر من الاولیاء، فرمایا جس طرح کے کثیر اولیاء سے یہ کرامت منقول ہے۔ فرمایا فرویہ انہ کان للشیخ احمد ابن خضرویہ الف مرید یمشون علی الماء ویطیرون علی الہواء، فرمایا کہ یہ کرامت مروی ہے امام شیخ احمد بن خضرویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کے 1000 مریدین تھے کہ جو پانی کے اوپر چلتے تھے اور ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ اب ذرا قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کتاب النبراس یہ کوئی کرامتوں یا کوئی قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عقائد والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ عقائد بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق مذہب ضروریات اہل سنت سے ہے، ضروریات دین سے جن کا تعلق ہے۔ تو اب یہاں پر ان عقائد والی کتاب کے اندر ان باتوں کا آنا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کرامات اولیاء کا تعلق اہل سنہ والجماعہ کے مسلمہ عقائد سے ہے، اور جو بندہ کرامات اولیاء کا منکر ہے وہ کبھی بھی اہل سنہ میں سے اپنے آپ کو کہلوانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَالطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ، اسی طرح ہوا میں اڑنا یہ بھی اولیاء کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ نبراس کا حوالہ۔ اسی طرح امام اجل جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 911 سن ہجری، آپ کی کتاب یہ تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے مناقب میں آپ نے یہ کتاب لکھی، صفحہ نمبر 127 کے اوپر، صفحہ نمبر 127 کے اوپر آپ نے ایک بہت ہی زبردست کرامت آپ کی ذکر فرمائی۔ فرمایا وروی ایضا عن علی بن یزید السدائی قال رأیت ابا حنیفہ ختم القرآن فی شہر رمضان 60 ختمتن، ختمتن باللیل و ختمتن بالنہار۔ فرمایا کہ امام علی بن یزید سدائی کہتے ہیں کہ میں نے سیدی و سندی سیدی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا
کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن فرمائے، 60 ختم قرآن آپ نے فرمایا ایک ختم قرآن آپ رات کو کیا کرتے تھے اور ایک ختم قرآن آپ دن کو کیا کرتے تھے، تو یہ بھی آپ کی کرامت ہی ہے۔ اسی طرح اسی کتاب تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 136 کے اوپر یہ کرامت آپ کی مذکور ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ آپ ذکر فرماتے ہیں، وعن منصور ابن حاشم قال كنا عند عبد الله ابن المبارک بالقادسیۃ اذ جاءه رجل من اہل الکوفۃ فوقع فی ابی حنیفہ، کہتے ہیں حضرت منصور بن حاشم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہم قادسیہ کے اندر حاضر تھے، تو اچانک آپ کے پاس ایک شخص آیا، کوفی تھا، اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا اور جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حق میں معاذ اللہ زبان طعن دراز کرنے لگا۔ فقال له عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس شخص سے فرمایا، ویحک اتقع فی رجل صلی 45 سنۃ علی وضوء واحد، حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس شخص سے فرمایا کہ ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو ایسی شخصیت کے متعلق زبان طعن دراز کر رہا ہے کہ جس شخصیت نے 45 سال تک ایک وضو سے پانچوں کے پانچوں نمازیں ادا فرمائی۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کتاب بھی کوئی قصے کہانیوں والے نہیں ہے، بلکہ امام اجل جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ عبد الرحمن بن ابی بکر المتوفی 911 سن ہجری، آج سے کم و بیش 500 سال پہلے کے یہ مصنف ہیں اور اپنے صدی کے مجدد ہیں۔ آپ کے متعلق علماء کا اتفاق ہے کہ آپ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، جن کے متعلق سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس امت کے واسطے ہر صدی کے شروع میں ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرماتا رہے گا جو میری اس امت کے واسطے دین کی تجدید فرمائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع ہے کہ 10ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے وہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالی آپ تھے۔ آپ کے مناقب، آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں، تو آپ اپنی کتاب تبیید الصحیفہ کے اندر یہ کرامت ذکر کر رہے ہیں، آپ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَكَانَ يَجْمَعُ الْقُرْآنَ فِي رَكَعَتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ سیدی وسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک رات میں 2 رکعتوں میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، 2 رکعتوں میں ایک رات مکمل قرآن آپ پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَتَعَلَّمْتُ الْفِقْهَ الَّذِي عِنْدِي مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فرمایا میرے پاس جتنا بھی فقہ کا علم ہے یہ سارے کا سارا علم میں نے سیدی وسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ گوہربار سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ثقہ ہے، جن کی ثقاہت، جن کی جلالت علمی کے اوپر اتفاق اور اجماع علماء ہیں، آپ نے سید امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت ذکر فرمائی، اور اس کرامت کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ اسی طرح یہ الخیرات الحسان فی مناقب النعمان، امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 974 سن ہجری، امام شہاب الدین احمد بن حجر حیثمی مکی شافعی رحمہ اللہ آپ اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان اس کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر، صفحہ نمبر 74 کے اوپر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ احیاہ بقراءۃ القرآن فی رکعۃ 30 سنہ، فرمایا کہ سیدی و سندی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ 30 سال تک آپ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے، 30 سال تک۔ پھر فرمایا وحفظ عنہ انہ صلی صلاۃ الفجر بوضوء العشاء 40 سنۃ، فرمایا کہ آپ سے یہ بات منقول ہے کہ آپ نے 40 سال تک آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی عشاء کے وضو سے،
عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر فرمایا اسی طرح اگلے صفحے کے اوپر آپ نے ذکر فرمایا، بلکہ اسی صفحے کے اینڈ پہ فرمایا وقال ابو یوسف کان یختم کل یوم ولیلۃ ختمۃ وفی رمضان ویوم العید اثنین وستین ختمۃ۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ سید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہر دن اور رات کو ایک ایک ختم قرآن کیا کرتے۔ پھر فرمایا کہ ماہ رمضان کو اور یوم عید یعنی عید الفطر والے دن بھی آپ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، تو یوں آپ کے 62 ختم قرآن پاک ہو جاتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہدتہ یصلی الصبح بوضوء اول اللیل 20 سنۃ۔ سید امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب سے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ گوہربار میں حاضر ہوا ہوں، تب سے میں نے آپ کو پایا ہے کہ آپ رات کے وضو سے 20 سال تک آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا ومن صحبہ قبلنا قالوا انہ کذالک 40 سنۃ۔ فرمایا کہ جن شخصیات نے مجھ سے قبل امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت بابرکت کا شرف حاصل کیا، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک اسی طرح عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح اسی صفحہ نمبر 75 کے اوپر ہی صفحہ نمبر 75 کے اوپر ایک اور آپ کی کرامت ذکر ہے۔ فرمایا حضرت خارجہ فرماتے ہیں کہ ختم القرآن فی رکعت داخل الکعبۃ 4 وعد منہم ابا حنیفہ۔ کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک رکعت میں جن شخصیات نے مکمل قرآن کو ختم کیا وہ ٹوٹل 4 شخصیات ہیں۔ ان 4 شخصیات میں ایک سیدی و سندی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کی شخصیت مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن پاک کو ختم فرمایا۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 76 کے اوپر صفحہ نمبر 76 کے اوپر یہ کرامت آپ کے مذکور ہے۔ فرمایا فقرأ نصف القرآن قائما علی رجل۔ یہ کرامت آپ کی مذکور ہے۔ حضرت ابن ابی داؤد ذکر کرتے ہیں کہ سیدی و سندی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا تو اس وقت آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور پھر فرمایا فقرأ نصف القرآن قائما علی رجل ثم نصفہ الآخر علی الاخری۔ فرمایا کہ آپ نے آدھا قرآن اپنے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھ ڈالا، پھر فرمایا کہ پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر پھر آدھا قرآن پڑھ ڈالا۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ یا ربی عرفتک حق معرفتک وما عبدتک حق العبادہ۔ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے تیری معرفت حاصل کر لی جس طرح معرفت حاصل کرنے کا حق تھا، لیکن جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا تو میں وہ حق ادا نہیں کر پایا۔ فنودی من زاویۃ البیت۔ فرمایا کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں سے یہ ندا آنے لگی کہ عرفت فاحسنت واخلصت الخدمت غفرنا لك ولمن كان على مذهبك الى قیام الساعہ۔ کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں سے یہ ندا آنے لگی کہ عرفت فاحسنت، کہ واقعی تو نے ہماری معرفت حاصل کر لی اور بہت اچھے طریقے سے حاصل کر لی، واخلصت الخدمہ، اور تو نے بہت اچھے طریقے سے خدمت کر لی، غفرنا لك، اے ابو حنیفہ ہم نے تیری مغفرت کر دی، وَلِمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، اور ہر اس شخص کی بھی ہم نے بخشش کر دی کہ جو تیرے مذہب کے اوپر ہو قیامت کے دن کے قائم ہونے تک، تا قیام قیامت جو بھی شخص حنفی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے مذہب کو فالو کرنے والا ہو، تو ہم نے اس شخص کی بھی مغفرت کر دی، اس شخص کی بھی بخشش کر دی۔ یہ امام ابن حجر ہیثمی مکی شافعی المتوفا 974 ہجری آج سے 500 سال پہلے کے ہیں، آج سے 100 سال پہلے کے بھی نہیں، 200 سال پہلے کے بھی نہیں، کل کے پرسوں کی کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی انجینئر وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج سے 500 سال پہلے کے امام گزرے، امام ابن حجر ہیثمی مکی شافعی، جن کی جلالت علمی اور جن کی ثقافت علمی کے اوپر اجماع ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 77 کے اوپر یہ عبارت مذکور ہے۔ فرمایا جاء عن کثیر من الصحابۃ والتابعین انہم کانوا یختمونہ فی رکعۃ بل ختمہ بعدہم 4 مرات
फीमा बैनल मगरिबी वल इशाई। फरमाया कि कसीर सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान और ताबईन से ये बात मनकूल है कि वो एक रकात में खत्म कुरान किया करते थे, बल्कि बाद से तो ये भी मनकूल है कि वो मगरिब ता इशा चार चार खत्म कुरान किया करते थे। आगे अगला जुमला बड़ा काबिल गौर है। अगला जुमला क्या फरमाया, वकुल्लु ज़ालिका मिन बाबिल करामाती फला युअतरज़ु बिही। फरमाया ये तमाम के तमाम बाबे करामात में से हैं, ये सारी बातें करामात में से हैं, लिहाजा इनके ऊपर एतराज किया जा सकता नहीं। जो भी बंदा जी अक्ल शऊर होगा वो कभी भी इन बातों के ऊपर एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो करामात हैं जो अहले इल्म फजल की तरफ, अहले इल्म फजल और तकवा की तरफ मंसूब हैं, और इनसे इन बातों का सुदूर बिल्कुल मुमकिन है। और चूंकि इतने बड़े बड़े आइम्मा से ये बात मनकूल है, नकल शुदा है, लिहाजा इन बातों का इनकार किया जा सकता नहीं। इसी तरह इसी किताब के सफा नंबर 129 के ऊपर 129 अल खैरातुल हसान फरमाया अल फस्लुल खामिसु व तलासून, फसल नंबर 35 क्या किस चीज के हवाले से है। फरमाया फी तअद्दुबिल अइम्मति माअहू फी ममातिही कमा हुआ फी हयातिही। ये 35वीं नंबर फसल इस बारे में है कि अइम्मा कराम जिस तरह इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का अदब एहतराम किया करते थे आपकी जिंदगी में, उसी तरह आपके विसाल के बाद भी आपके कब्र मुबारक का अदब उसी तरह किया करते थे। फिर फरमाया व अन्ना कब्रहु युज़ारु लिक़दाइल हवाइजी। फरमाया कि क़ज़ाए हाजात के लिए, मुश्किलात की आसानी के लिए, मुश्किलात के हल के लिए आपके कब्र मुनव्वर की जियारत की जाती है, और जियारत की गई है, और आज तक की जाती है कि आपके कब्र मुबारक के ऊपर हाजिर होकर लोग क़ज़ाए हाजत की दुआ किया करते थे। और सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े जलील क़द्र अइम्मा और बुजुर्ग, जैसा कि फरमाया इअलम अन्नहु लम यज़लिल उलमाउ व ज़वुल हाजाति यज़ूरून क़ब्रहु व यतवस्सलून इंदहु फी क़दाइ हवाइजिहिम व यरौन नजह ज़ालिका। फरमाया कि जान ले तू इस बात को कि ये बात मुखातब को तंबीह करने के लिए इअलम जिक्र किया जाता है अरबी इबारत के अंदर, कि उलमा और ज़वुल हाजात जिनको कोई ना कोई दुनियावी हाजत पेश आती, तो वो हमेशा से ही सय्यदी व सनदी इमाम आज़म अबू हनीफा आपकी कब्र मुनव्वर की जियारत करते आए हैं, और आपके कब्र मुनव्वर के पास हाजिर होकर आपके मुबारक कब्र का वसीला देकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल करते आए हैं। और फिर फरमाया मिनहुमुल इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, जिनमें से इमाम शाफ़िई इमाम मोहम्मद बिन इदरीस रहमहुल्लाह ताला आपकी शख्सियत भी मौजूद है। जैसा कि फरमाया लम्मा कान बि बगदाद फइन्नहु जाअ अन्हु क़ाल इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफता व अजीउ इला क़ब्रिही फ़इज़ा उरिदत ली हाजतुन सल्लैतु रकअतैनि व जिअतु इला क़ब्रिही व सअलतु अल्लाह इंदहु फतुक़दा सरीअन। सैयद इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह आपने फरमाया कि जब मुझे कोई हाजत पेश आती है तो मैं क्या करता हूँ, सैयद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह आपके मज़ार पुर अनवार पर हाजिर हो जाता हूँ, 2 रकात नफल पढ़कर आपके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, तो रब ताला अल्लाह तबारक व तआला आपके वसीले से मेरी वो दुनियावी हाजत जल्दी पूरी फरमा देता है। फिर फरमाया इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफा, सय्यदी व सनदी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह आपके वजूद मसऊद से मैं तबर्रुक हासिल करता हूँ। ये सय्यद इमाम शाफ़िई का अकीदा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह आपके कब्र मुबारक, बल्कि यहाँ पर कब्र के अल्फाज भी नहीं है, बिक़ब्रि अबी हनीफा नहीं कहा बल्कि बि अबी हनीफा कहा। तो इसी इबारत से अहले सुन्नत के बहुत सारे अकायद भी साबित हो रहे हैं। इसी तरह इसी किताब के सफर नंबर 131 के ऊपर आपकी एक करामत मज़कूर है। फरमाया रुविया अन्नहु अल्लाह तबारक व तआला 99 मर्रतन। फरमाया कि ये बात मरवी है कि सय्यदी व सनदी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अल्लाह तबारक व तआला की जियारत फरमाई 99 मरतबा, 99 टाइम्स आपने अल्लाह तबारक व तआला की जियारत फरमाई। फिर जिक्र फरमाया इमाम इब्न हजर ने, फरमाया फ़क़ाल फ़ी नफ्सिही लइन रअयतुहु तमामल मिअति लअसअलन्नहु बिमा तंजुल खलाइक़ मिन अज़ाबिही।
آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی 100 دفعہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر لوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور اس بارے میں پوچھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مخلوق نجات کیسے پائے گی. تو فرمایا فرآہ تبارک و تعالیٰ فسألہ فاجابہ. تو 100 دفعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے سید امام اعظم ابو حنیفہ مشرف ہو گئے تھے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال عرض کیا تو رب تعالیٰ نے آپ کو اس سوال کا جواب عطا فرمایا. تو 100 دفعہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی. یہ الخیرات الحسان فی مناقب النعمان کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. امام ابن حجر حزب مکی شافعی رحمہ اللہ تعالی ہاتھ میں کتاب ہے المواہب اللطیفہ شرح مسند ابی حنیفہ. امام عابد سندھی رحمہ اللہ تعالی کی المتوفى 1257 ہجری سیدی وسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی جو کتاب ہے مسند ابی حنیفہ اسی کی شرح ہے. اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کے اوپر 181 کے اوپر یہ عبارت مذکور ہے. فرماتے ہیں وَنَقَلَ ابن الجوزی کی عن الحارث الغنوی کی قال آلا ربعی ابن حراش ان لا يضحك حتى يعلم افی الجنت ہوا ام فی النار. کہتے ہیں تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ یہ زندگی میں تب تک مسکرائیں گے نہیں جب تک یہ اپنا ٹھکانہ نہ جان لیں کہ زندگی میں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو کہتے ہیں قال الحارث حضرت حارث نے کہا فلقد اخبرنی غاسلہ انہ لم یزل متبسما علی سریرہ ونحن نغسلہ حتی فرغنا منہ وہو یقول. کہتے ہیں حضرت حارث کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے غاسل نے بعد از وصال جس شخص نے آپ کو غسل دیا تو اس غسل دینے والے شخص نے مجھے بتایا کہ حضرت ربعی بن حراش اپنے چارپائی کے اوپر جس تختے کے اوپر ان کو لٹا کر ہم غسل دے رہے تھے تو اس تختے کے اوپر یہ برابر مسکراتے رہے اور ہم آپ کو غسل دیتے رہے یہاں تک کہ ہم غسل سے فارغ ہو گئے. وہ یقول کہتے ہیں کہ ہم جب غسل سے فارغ ہو گئے تو حالت یہ تھی کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ قدمت علی رب کریم کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا میں رب کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا. ولہذا قیل کہتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ انہ تکلم بعد موتہ کہ حضرت ربعی بن حراش کی یہ شان ہے کہ آپ نے موت کے بعد کلام فرمایا ہے. کہ زندگی میں تو کلام کرنا ہر کسی کا ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن موت کے بعد جس شخصیت نے کلام کیا تو وہ حضرت ربعی بن حراش بھی ان شخصیات میں سے ایک ہے. تو یہ المواہب اللطیفہ کے حوالے سے مذکور ہے حضرت ربعی بن حراش کی کرامت. اسی طرح امام عبد الوہاب شعرانی جو کہ 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے صوفی بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی آپ کی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر اس کتاب کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو اہل سنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں. صفحہ نمبر 10 کے اوپر حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ المتوفى 161 ہجری آپ کا ایک قول ذکر ہے. امام سفیان ثوری کو کون نہیں جانتا جن کی جلالت علمی اور ثقافت علمی کے اوپر اجماع ہے اور اتفاق ہے یقیناً علماء کا. آپ فرماتے ہیں کہ وکان سفیان الثوری یقول اہل السنت والجماعت ہم من کان علی الحق ولو واحدا. کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل السنت والجماعہ ہی اہل حق ہیں یہی وہ مبارک گروہ ہے جو حق پر ہے اگرچہ کوئی ایک شخص کیوں نہ ہو. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ مَنْ هُمْ. اسی طرح جب امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ سواد اعظم کون سا گروہ ہے تو آپ جواب میں یہی اہل السنہ والجماعہ کا جواب ہی دیا کرتے تھے. وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ. اسی طرح امام بیہقی بھی یہی جواب دیا کرتے تھے. یہ جلد نمبر 1 کی عبارت اسی الیواقیت والجواہر اس کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 265 کے اوپر 265 کے اوپر ایک عبارت مذکور ہے. فرمایا المبحث الخمسون فی ان کرامات الاولیاء حق. بحث نمبر 50 ہے یہ اس بارے میں کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اذ ہی نتیجۃ العمل علی وفق الکتاب والسنت. فرمایا اس لیے کہ یہ جو کرامات ہیں یہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں.
فَهِيَ فَرْعُ الْمُعْجِزَاتِ۔ اسی طرح اسی فصل جب باب آپ نے قائم فرمایا تو سب سے پہلے جو آپ عبارت ذکر کی آپ نے فرمایا اعلم انه قد تقدم في مبحث المعجزات ان کرامات الاولیاء ثابتۃ شائعۃ بین اہل السنت والجماعۃ۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اچھی طرح سے جان لے کہ جس طرح ماقبل اوراق کے اندر بھی یہ بات ہمارے گزری مبحث معجزات کے اندر کہ کرامات اولیاء یہ ثابت ہے اور اہل سنت و جماعت کے درمیان رائج ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا أَنْكَرَهَا أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ، فرمایا کہ اکثر معتزلہ کرامات اولیاء کے منکر ہیں لِعَدَمِهَا فِي مَا بَيْنَهُمْ وَذَلِكَ مِنْ أَدَلِّ دَلِيلٍ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَهْلُ بِدْعَةٍ۔ کہتے ہیں کہ معتزلہ کو جو ہم اہل بدعت کہتے ہیں، جو ہم گمراہ کہتے ہیں اور ہم ان کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں، ان کے دلائل میں سے وہ معتزلہ کے اہل بدعت ہونے کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ کرامات اولیاء کے منکر ہیں، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہیں اور اہل سنت سے خارج ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 کے اوپر آپ کے اسی سوال کا جواب مذکور ہے کہ فی زمانہ جو ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کرامات منقول کیوں نہیں ہیں، بابوں سے کیوں منقول ہیں اور آج کے بزرگوں سے کیوں منقول ہے، تو اس کا جواب سیدی و سندی امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ احمد رضی اللہ عنہ لِمَا لَمْ يَشْتَهِرْ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ كَثْرَةِ الْكَرَامَاتِ كَمَا وَقَعَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سوال ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اتنے کثیر کرامات کیوں نہیں مروی کہ جتنے کثیر کرامات صحابہ کرام کے بعد بزرگان دین اور بابوں سے منقول ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے کرامات کیوں نہیں منقول؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا انما لم یشتہر عن الصحابۃ کثرۃ کرامات لان ایمانہم کان فی غایۃ القوۃ۔ فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کثیر روایات اس لیے منقول نہیں ہیں کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان تھا وہ اپنی مضبوطی کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھا، وہ انتہائی مضبوط ان کا ایمان تھا، وہ غایت قوت کے اندر تھا، جبکہ جو ہمارا ایمان ہے فرمایا کہ بخلاف ایمان من بعدہم فکلما ضعف ایمان قوم کثرت کرامات اولیاء عصرہم تقویۃ لیقین الضعفاء منہم۔ تقویۃ یہاں پر یہ مفعول لہ ہے، فرمایا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ماں بعد اولیاء کرام علیہم رضوان آئے ہیں، تابعین آئے ہیں یا تبع تابعین ہیں یا آج کے زمانے تک جو اولیاء کرام علیہم رضوان آئے ہیں، ان سے کثرت کرامات اس لیے مروی ہے، کثیر کرامات اس لیے مروی ہیں کہ ان کے جو بعد میں آنے والی قوم تھی نا ان کا ایمان کمزور پڑ گیا تھا، تو جیسے جیسے ان کا ایمان کمزور پڑتا گیا ویسے ویسے کرامات بھی کثیر ہوتے گئے۔ کیوں؟ تقویۃ لیقین الضعفاء منہم، تاکہ ان میں سے جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کے ایمان کو تقویت مل سکے، ان کے ایمان کو مضبوطی مل سکے کہ مذہب حق دین اسلام ہی ہے، دین اسلام کے علاوہ دیگر ادیان سارے کے سارے باطل ہیں، جبکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان کے مبارک ذوات نفوسہ وہ کیا تھی، وہ اس چیز سے پاک تھی کہ ان کا ایمان کمزور ہو۔ وجہ کیا تھی کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا مبارک اثر تھا کہ ان کا ایمان انتہائی مضبوط تھا، تو اگر ان میں سے کسی مبارک صحابی سے کرامت کا صدور نہ بھی ہوتا تب بھی ان کا ایمان کمزور پڑتا نہیں تھا، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جیسے جیسے زمانہ کمزور پڑتا گیا ویسے ویسے ان کا ایمان بھی کمزور پڑتا گیا، اور جیسے جیسے ان کا ایمان کمزور پڑتا گیا تو ویسے ویسے کرامات کی بھی کثرت ہوتی گئی۔ وجہ کیا تھی کہ جو ان کے کمزور لوگ تھے ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے بلکہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہی رہے۔ تو یہ چند کتابیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور مستند ترین کتابیں، ان کتابوں کی روشنی میں الحمدللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے میں نے گفتگو رکھی اور ائمہ صالحین کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بحمدہ تعالی کرامات اولیاء حق ہیں، بشرط یہ کہ کرامات اولیاء جن بزرگان دین کی طرف منسوب ہوں وہ بزرگان دین اہل فضل ہوں، اہل علم ہوں، اہل تقوی ہوں، ان کا علم ان کا فضل وہ مسلم ہو تو پھر ان کی طرف جو کرامت منسوب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کرامت منسوب ہو اس کرامت کے اندر شریعت کے اصولوں میں سے کسی بھی اصول کی بھی خلاف ورزی
نہ ہو. مثلا کسی فرشتے کی توہین نہ ہو, کسی نبی کی توہین نہ ہو, کسی بابرکت صحابی کی توہین نہ ہو. یوں نہ ہو تو پھر وہ کرامت جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, قرآن و حدیث کے اصولوں کے عین مطابق ہو, اور ائمہ سلف صالحین کے کتب کے اندر وہ کرامات مذکور ہوں. جیسے میں نے چند کرامات آپ کے سامنے کتب سے, مستند کتب سے آپ کے سامنے ذکر کی, تو ان کرامات کو بالکل قبول کیا جائے گا. ان کرامات سے انکار نہیں کرے گا مگر گمراہ, بددین, زندیق اور مبتدع بدعتی شخص.